ان 3 منٹ میں کیا ایکسپلین کیا اس نے پھر وہاں پہ کہ اس کی جو ہے نامہ اعمال اس کے سامنے آیا ہے اور اس کو لے جایا گیا ہے، تو کہتا ہے کہ اس نے ایک روشنی کے بہت بڑے ہیولے کو دیکھا جس کے گرد بہت سارا نور تھا. اس کے مطابق وہ بی بی پاک سیدہ العالمین ہے. بہت بڑا ایک روشنی کا ہیولا تھا جس کے اندر ایک پرسنالٹی تھی جس کے اوپر نظر جمانا جو ہے وہ ناممکن ہو رہا تھا، اور جو ہے وہ اس روشنی کے گرد بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹ بینگز تھے، بہت زیادہ نوری مخلوقات تھیں. کہتا میں نے ان کو دیکھا اور میں نے چیخ ماری کہ میں تو شہید ہو کے یہاں آنا چاہتا تھا، میں کس موت کے ساتھ آ گیا ہوں، میرے پہ مہربانی کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے چہرے پہ تبسم آئی کہ تو نے جو ہے وہ ہمارے گھر سے وفاداری کی اور ہمارے لیے کوشش کی، میں تجھے جو ہے وہ بھجواتی ہوں واپس. اور اس کے بعد وہ واپس آیا، یعنی اس وقت کہ جب ڈاکٹرز اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر چکے تھے اور اس کو فوت ہوئے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے. یعنی وہاں پہ وہ کہتا ہے میرے 3 منٹ گزرے اور یہاں پہ بالکل تدفین کے قریب، یعنی جب اس کی لاش جو ہے وہ قبر میں اتاری جا رہی تھی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی یہ والی 3 منٹس ان دا ججمنٹ ڈے، کہ وہ 3 منٹ میں ہوا کیا. اور پھر جو ہے وہ واپس آیا اور واپس آ کے دوبارہ ادھر سیریا میں گیا اور وہاں پہ پھر وہ جو ہے وہ دوبارہ اس میں شامل ہوا اور پھر وہاں وہ شہید ہوا اور پھر وہ شہید کی حیثیت سے لایا گیا. یہ ایران میں اس کی قبر اور اس کا سارا یہ پورا ایک اس کا ایک پوری ایک ہسٹری ہے. یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھنے والی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. یہ اینڈیز حقیقت میں ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا کہ مردے کو دفنانے لگتے ہیں، قبر میں اتارنے لگتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ اب یہ ہے کہ ایسے ہی ہے. ایک اور جو ہے وہ شخص، اس کی کہانی جو ہے یہ عراق میں بڑی مشہور ہے اور عراق میں اس کے ڈاکومنٹس لیے گئے. اس وقت عراق میں امریکی فوج تھی. پھر امریکی جو ہے وہ فوج میں اس کو جو ہے وہ پتہ لگا کہ یہ سٹوری ہوئی ہے. پھر اس کے ڈاکومنٹ، پھر نمس کے ڈاکٹر اس کے پاس گئے، اس کے ایکسپیرینس کو انہوں نے لکھا. داعش کا حملہ ہوا جو ہے وہ عراق میں، یہ جس وقت داعش کا حملہ ہوا عراق میں اور لوگوں کو قتل عام، بہت زیادہ قتل عام ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ 2 لوگ رینڈم کسی گاڑی پہ جا رہے تھے. ایک وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا اور ایک اس کا پیسنجر تھا جس نے وہ گاڑی ہائر کی ہوئی تھی کسی جگہ جانے کے لیے. اتنے میں داعش والوں نے ان کو روک لیا اور داعش والوں نے جو ہے وہ اس بندے کو باہر نکالا. کوئی اس میں کچھ چیزیں ایسی انہوں نے فیل کی یا کچھ کی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو گولی مار دی. وہ بندہ جب اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے نا کوئی پرس نکالا، اپنی کچھ چیزیں، کوئی ڈاکومنٹس تھے اس نے نکالے. اس نے کہا فلاں محلے فلاں علاقے میں میرا گھر ہے، مجھے تو انہوں نے مجھے لگتا ہے مار دینا ہے، یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، اگر تجھے موقع ملے نا تو یہ میرے گھر پہنچا دیں. صحیح. اور وہ اس بندے کو انہوں نے بلایا، کچھ اسے کوئی ایسی بات کہلانے کی کوشش کی کہ جو ان کے عقیدے کے خلاف تھی، تو اس نے وہ نہیں کہی. انہوں نے برسٹ مارا اور وہ بندہ مر گیا، وہیں پہ گر گیا. اب یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس سے انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی. اس نے کہا جی میں تو ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں تو یہ ہوں، اور اس نے بتایا کہ میں کرکوک کا ہوں، میں تو جو ہے وہ اس سیکٹ کا بھی نہیں ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ. وہ بندہ اپنے گھر چلا گیا. کچھ مہینے بعد اس سے لگا کہ یہ امانت اس کے بچوں تک پہنچانی چاہیے. تو وہ جب وہ ساری چیزیں لے کے اس کے گھر پہنچا ہے تو وہ بندہ وہاں موجود تھا. او مائی گاڈ. وہ بندہ جس کو کہیں جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور گولی مار دیا گیا تھا، جس کو وہاں سے برسٹ لگا اور اس کے سامنے وہ گرا، اور وہ بندہ وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ جی تمہیں کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے گولی لگی میں جو ہے وہ گر گیا، انہوں نے مجھے پورا برسٹ مارا تھا، 35 گولیاں لگیں. تو اس نے پھر شرٹ اتار کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ میری شرٹ پہ اور ٹانگوں پہ یہ 35 گولیوں کے نشان ہیں، اور مجھے گولی لگی، میں گر گیا. پھر جب میں جو ہے وہ فوت ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں روشنی کے حولے ہیں اور فرشتوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہمیشہ جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، تو مولا علی جو ہیں وہ خود تم سے ملنے آئے. سبحان اللہ. کہتا ہے میں نے وہاں پہ وہ دیکھا کہ مولا علی آئے ہیں، تو مولا علی نے جو ہے وہ میرے سر پہ اس وقت ہاتھ رکھا
اسے کہا کہ ابھی جو ہے نا وہ اگر تو دنیا سے چلا جائے گا نا تو تیری اولاد کے کچھ کام ہیں جو اللہ نے تجھ سے کروانے ہیں، تو واپس چلا جا۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرا آپریشن کر دیا اور وہ گولیاں میرے جسم سے خود بخود نکل گئی ہیں، اور میں وہاں سے اٹھ کے گھر آ گیا۔ یہ گولیوں کے نشان بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں بچ گیا ہوں۔ تو یہ اس وقت اس کے اوپر امریکنز نے بڑی ریسرچ کی کہ یہ ہوا کیسے ہوا، نیمز نے جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ پھر ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے پیم رینلڈز۔ پیم رینلڈز جو ہے یہ ایک بندہ ہے جس کو کوئی برین کا ٹیومر ہو گیا تھا۔ اچھا۔ برین ٹیومر ہو گیا، انہوں نے ٹیومر جو ہے وہ برین سے نکالنا تھا، انہوں نے اس کی جو ہے نا اوپن سکل سرجری شروع کی۔ اب اوپن سکل سرجری ہو رہی تھی دماغ کھول کے، اس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی، دل بند ہو گیا، EEG جو ہے وہ 0 ہو گئی، مکمل کلینکل ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر انہوں نے کوئی CPR کی یا کچھ کی، 10-15 منٹ بعد اس کو ہوش آ گیا۔ تو جب اس کو ہوش آ گیا تو اس نے جو چیزیں رپورٹ کیں وہ حیرت انگیز تھی۔ یعنی ایک بندہ بے ہوش ہے، ایک بندہ جو ہے اس کی اسکل اوپن ہے، برین کا ٹیومر نکالا جا رہا ہے، اور اس دوران اس کی EEG اور اس کی سانس اور سارا کچھ بند ہو جاتا ہے، کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جب اٹھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے آپ نے فلاں ڈاکٹر کو یہ کہا تھا، فلاں ڈاکٹر کو یہ کہا تھا، آپ نے فلاں جو ہے وہ اوزار منگوایا تھا، یعنی جیسے وہ پوری ویڈیو خود دیکھ رہا تھا، جو کلینکلی ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پیم رینل جو ہے اس کو بڑا ایک آئیڈیل کیس مانا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہماری ساری آوازیں بھی سن رہا تھا، ہماری چیزیں بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ جو آپریشن تھیٹر کی ریکارڈنگ ہے وہ اس کے جو ہے وہ بیان کے عین مطابق ہے۔ ایک اور ہے ڈاکٹر جارج رچی، اس کو کہتے ہیں 9 منٹ ڈیتھ کیس، یعنی 9 منٹ وہ بندہ مردہ رہا ہے، اور جب اس کی روح نکلی اس نے دیکھا کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں اور فرشتے مجھے لے کے ایک بڑا لمبا سفر کرواتے رہے، اور پھر اس نے دنیا دیکھی، روشنی دیکھی، اور پھر اس کو کہا گیا کہ جاؤ لوگوں کو انسانیت کا سبق دو، تمہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ بعد میں بندہ جو ہے ڈاکٹر رچی جو ہے یہ بہت بڑا اسپرچول ہیلر گزرا ہے۔ واہ۔ یہ بعد میں آ کے پھر اسپرچول ہیلر بنا اور یہ لوگوں کو انسانیت سکھاتا تھا، ہیومینٹی کا پرچار کرتا تھا، اور پھر لمبی زندگی پائی اس نے۔ پھر ایک اور ہے انیتا مرجانی، یہ ہانگ کانگ کی ہے۔ 30 گھنٹے کوما میں رہنے کے بعد کینسر کی آخری سٹیج پہ جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور فوت ہونے کے بعد انہیں وہی اسی طرح بتایا گیا کہ تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کی باڈی میں سے کینسر مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہوا تھا مرنے کے بعد۔ یہ اللہ کا ہیل کرنے یہ کا اللہ طریقہ ہیلنگ تھا۔ کا سسٹم ہے۔ تو ڈاکٹرز نے جب اس کے ٹیسٹ کیے، سکینز وغیرہ کیے، تو کوئی آثار ہی نہیں تھے کینسر کے، اس لیے اس کو پھر جو ہے نا وہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا گیا۔ یہ سارے وہ کیس ہیں جو ان لوگوں کی ریسرچ کے بعد ہیں، یہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسی۔ ڈسکسڈ ہے۔ ایک آئرش فائر فائٹر ہے برائن ملر۔ برائن ملر جو ہے وہ فائر فائٹنگ کے دوران جو ہے وہ ایک جگہ کسی کو ریسکیو کر رہا تھا، تو اس کا وہ ایکوپمنٹ فیل ہو گیا جس سے وہ جل گیا کچھ، اور اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو ہاسپٹل میں جاتے جاتے ایمبولینس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب اس کا دل بند تھا اس کو لے جایا گیا، وہاں پہ کوئی اس کی وہ ریسپریشن یا وہ جو ہے وہ اس کی کوئی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہارٹ کو دوبارہ چلانے کی، تو 45 منٹ کے بعد اس نے جو ہے وہ آنکھیں کھولیں تو اس نے بتایا کہ ایک جو ہے وہ لیڈی تھی، ایک وائٹ ڈریس میں بڑی جو ہے، اس کے مطابق وہ مدر میری تھی، ایک سفید لیڈی تھی جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور انہوں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ 45 منٹ ہارٹ اینڈ برین بند ہونے کے بعد وہ بندہ واپس آیا، اور پھر جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برائن ملر جو ہے وہ اس نے
آخری دور میں آخری زندگی کے آخری حصے میں اسلام قبول کر لیا. اس کو ہم معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں نا. 45 منٹ چھوٹا ٹائم تو نہیں ہے.